ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں. فی الوقت ہم بات کریں گے شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بول نیوز کو. کہیے گا یہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج باقاعدہ طور پر ایک حلف برداری ہونے جا رہی ہے, پوری دنیا کی نظریں اس وقت واشنگٹن پر لگی ہوئی ہیں. پاکستان میں کس طرح کی پالیسیز ہوں گی, پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, امریکہ کا اثر و رسوخ پوری دنیا پر ہوتا ہے. جو بھی آپ کہہ لیں, ان کو بخار ہوتا ہے تو ساری دنیا چھینکتی ہے. ڈالرائزیشن کا امپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا, سب کی اس وقت ٹریڈ اس میں چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے ٹائز جو ہیں, رشتہ رہا ہے امریکہ سے, کبھی اونچ نیچ کا یہ ایک ہدف رہا ہے. مطلب کہ کبھی بہت اسٹرانگ پارٹنرشپس ہوتی ہیں یا پھر ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں جو رہی ہیں 60s میں, اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی پر ہی زیادہ انحصار رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی کوئی اگر فقدان ہے اعتماد کا دونوں کے درمیان, یا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اسے بالکل کوشش ہونی چاہیے کہ اسے ریموو کیا جائے, اسے ہٹایا جائے. اور جو بھی پاکستان کے اہداف ہیں اس بائیلیٹرل رشتے کو پھر سے چلانے میں, ریوائیو کرنے میں, ریسیٹ کرنے میں, تو اس میں ابتدا پاکستان کو خود کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جی وہ پھر وہاں سے کوئی ابتدا ہوگی. جب تک وہاں سے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بات ہوتی ہے, یہی ہوگا نا کہ وہاں کوئی نہ کوئی انڈین لابی نے کچھ کر دینا ہے, تو پھر پاکستان رسپانس میں نہ کرے, پاکستان پہل کرے, اپنی وہاں سفارت کاری میں جان ڈالے اور ایک رشتہ استوار کرنے کا کوشش کرے. کیونکہ دیکھیں ہر چینج جو آتا ہے, ہر ٹرانزیشن جو آتا ہے, وہ موقع ہوتا ہے ہمیشہ. اس کو ہمیشہ ہمیں پریشان نہیں ہوگا, یا دفتر بیٹھے یا روایتی ڈپلومیسی سے نہیں ہوگا. جی اچھا, ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب انٹرم گورنمنٹ تھی بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی. تو کیا سمجھتی ہیں آپ آگے آنے والے دنوں میں جب ٹرمپ آ جائیں گے باقاعدہ طور پر, تو یہ اقدامات ایک بار پھر پاکستان کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں کیا, اور اگر ہوتے ہیں تو پھر ان سے کیسے نمٹا جائے؟ جی مجھے آپ کی آواز مفل ہو رہی ہے, لیکن جنرل جسٹ آ رہی ہے کہ دیکھیے اقدامات تو پاکستان بالکل لے سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول نے بہت ایکٹیو ڈپلومیسی کی تھی, خود گئے تھے اور ایک ایجنڈا کے ساتھ جاتے تھے. یہ نہیں کہ جا کے مل لیں اور اگر 2-3 اچھی میٹنگز ہو گئیں تو ایک کہہ دیا کہ جی بس ہمارا رشتہ بحال ہے. رشتے بحال رہتے ہیں, یہ ڈائنامک رہتے ہیں, روز ری اسیس ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری اس وقت کوئی ایسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے امریکہ سے. ماضی میں تھی افغانستان کے حوالے سے, لیکن اس وقت نہیں ہے. اور جب سے انہوں نے وہاں انخلا کیا اپنی فوجوں کا, یا اپنے انٹرسٹ وہاں سے ختم کیے, وہ ایک اور بحث ہے کس طرح ہوا, کیسے ہوا. یہ بات تو طے ہے کہ دیکھیے پاکستان کا تجارتی پارٹنر بہت بڑا ہے امریکہ, اور آپ کو بہت وہاں ایکٹیو ٹریڈ ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ کے دیکھ رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی. مطلب اب بالکل مطلب آپ کی ٹریڈ ڈسکشنز اور یہ وہ امریکنز پہل کرتے ہیں تو کچھ ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ پاکستان کی پچھلے اگین 2 سال سے میں پھر دیکھ رہی ہوں, یہ 3 سال سے, کہ یہ ایک واپس لیپس ہو گیا ہے. وہ جسے کہتے ہیں, میں جسے ڈیفیڈنٹ ڈپلومیسی کہتی ہوں, یعنی کہ آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کچھ کہیں تو آپ جواب دیں گے. نہیں, آپ اور یا خطے میں ڈیولپمنٹس ہوں, ہندوستان کو تو انہوں نے ایشیا پیسفک کا انڈو پیسفک کر دیا اس علاقے کا نام, اور وہ پورے پیسفک علاقے میں, ایریا میں, ریجن میں, خطے میں ہندوستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنائے ہوئے ہیں. وہ بدلے گا نہیں, تو آپ اپنا راستہ ڈھونڈیں. آپ کی بھی بہت گرم جوشی کا رشتہ ہے اور پرانا رشتہ ہے چین کے ساتھ, وہ بھی نہیں بدلے گا. ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن بہت سے ممالک ہیج کرتے ہیں اپنے رشتے, یعنی ایک کو ناراض نہیں کرنا, دوسرے سے زیادہ دوستی کرنا, لیکن اپنے راستے, اپنے انٹرسٹ جو ہیں ان کے مطابق کام کرنا. تو آپ کا انٹرسٹ اس وقت ٹریڈ بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو خطے میں آپ اپنا تحفظ کرنا ہے, کیونکہ افغانستان میں آپ نے دیکھا کتنی غیر یقینی ہے. تو اس حوالے سے ایکٹیو وہاں ڈپلومیسی, ٹریڈ کی بھی اور اسٹریٹجک دونوں کی بہت سخت ضرورت ہے کانگریس میں اور نئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنا نیا ایجنڈا لائیں گے
اور آپ شاید ان کے ایک دم فرسٹ ترجیح میں، پہلی ترجیح یا پرائیورٹی کے ریڈار پہ نہیں ہوں گے. آپ کا کام ہے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو طریقے سے کس طرح پش کرنا ہے واشنگٹن میں. آپ تو کہیں ہیڈ لائنز میں نہیں ہو، ابھی بیک پیج پہ بھی نہیں ہو، کہیں بھی نہیں ہو، تو ایک پازیٹیو نیوز اپنے بارے میں جنریٹ کریں. ایک وہاں اپنے جو لوگ ہیں ان کو جو بہتر ہیں ان کو یوز کریں، جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا فارن پالیسیز آف پاکستان؟ ہمیں اس میں کس طرح کی چینجز لانی چاہیے؟ کون سی ایسی بڑی اور واضح تبدیلیاں کرنی چاہیے جس سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک بار پھر سے جی بیٹا میں نے یہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اس کا تو ابھی جواب آپ کو دیا ہے نا. مطلب یہ کہ اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہونی چاہیے، ٹریڈ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ بالکل پیچھے رہ جاؤ گے. وہاں اگر ٹیرفس لگ گئے، جنرل ٹیرفس لگ گئے، مثلا میں چین والوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو بھی آپ بالکل آپ کے جو وہاں ایکسپورٹس ہیں، امریکہ سب سے زیادہ آپ کے جاتے ہیں، تو آپ نان کمپیٹیٹو ہو جاؤ گے بالکل. تو آپ اس کے بارے میں پہلے سے کیا، بجائے اس کے کہ ہم ڈسکشن میں لگے ہوئے ہیں 3 مہینے سے، میں نے تو کچھ نہیں سنا ہے کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں، کیا پلیٹ فارم بنائے ہیں ٹریڈ کے، بزنسز سے کیا بات کی ہے، مجھے تو نہیں پتا. اور کہیں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کوئی ٹریڈ انیشیٹو لینا چاہتا ہے، پریفرینشیل ایکسیس مانگنا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز مانگیں گے تو وہ اگر نہ بھی کہیں گے تو کم از کم آپ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم آپ پر 10% ووٹا نہ لگا دیں جو ٹیرف ہے. ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایکٹیو ابھی تک تجارت کی بنیاد پہ یا اقتصادیات یا ٹیک اپرچونٹیز کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، نہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، نہ اپنے کسی گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کے ساتھ. کیونکہ اب تو پرائیویٹ سیکٹر کو حکومتیں جو ان کی بڑی بڑی فرمز ہیں ان کی ایکسیس دلوانا، ان کو ان کے ایکسپورٹس پاکستان کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں، جو فارن ایکسچینج ان کے تھرو آتا ہے وہ آتا ہے. مطلب وی ہیو ٹو کریٹ اپرچونٹیز اینڈ ایونیوز. آپ ان کے انتظار میں تو نہیں بیٹھیں گے. رائٹ، ٹھیک ہے، انتظار میں ہمیں نہیں بیٹھنا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. بالکل ہمیں خود سے کوئی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.